في آخر درس بعد السورة آخر درس في بعد السورة شيله سورة سورة درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في محكم تنزيله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. حاضرین محترم، عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ہمارے درس کا جو ٹائم ہے وہ موسم اور وقت کی مناسبت سے 12:45 ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ احباب تھوڑا لیٹ آتے ہیں تو ہم درس بھی لیٹ شروع کرتے ہیں۔ ساتھیوں کا خیال کرتے ہیں کہ ساتھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کر لیں۔ احباب موجود نہ ہو، ویسے بھی گفتگو کرتے ہوئے مناسب نہیں لگتا کہ خالی حال سے گفتگو کی جائے۔ سامنے حاضرین بیٹھے ہوں تو مناسب معلوم ہوتا ہے اور بات کرنے والے کو بھی اچھا محسوس ہوتا ہے کہ سامنے لوگ بیٹھے ہوں۔ لوگ نہ ہو تو خالی حال سے کیا بات کرنی، تو کوشش کیا کریں وقت پر آنے کی۔ ہم اسی لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ ساتھی جمعے کے بعد فوراً تشریف لے آئیں، کھانے کی ان کو ٹینشن نہ ہو، درس سننے کے بعد یہیں پہ کھانا تناول فرمائیں اور گھر جا کے انہیں اس بات کی فکر نہ ہو۔ تو کوشش کیا کریں ساتھی ٹائم پر آنے کی۔ عموماً ہمارے جو مشائخ ہیں سوائے شیخ عبدالماجد صاحب کے، بقیہ تمام مشائخ ٹائم پر آ جاتے ہیں۔ ان کی ایک مجبوری ہے کیونکہ ان کا ترجمہ ہوتا ہے جمعے کا، جو انہوں نے انیزہ میں جمعے کا ترجمہ کر کے پھر آنا ہوتا ہے۔ لیکن بقیہ ہمارے احباب جیسے شیخ فیضی صاحب ہیں یا دیگر مشائخ ہیں، وہ ماشاءاللہ وقت پر یہاں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش کیا کریں آنے کی۔ ابھی بھی 1 سے اوپر ہو چکا ہے اور حاضرین کی تعداد کم ہے۔ آہستہ آہستہ ساتھی آئیں گے۔ گفتگو کا مزہ اس وقت آتا ہے جب بندہ شروع سے آخر تک شامل ہو۔ جب بندہ بیچ میں آئے یا آخر میں آئے تو پھر پتہ نہیں چلتا اسے کہ پہلے کیا موضوع چل رہا تھا، کیا گفتگو چل رہی تھی، اس بات کا پچھلی بات سے کیا تعلق۔ تو یہ ایک تمہیداً بات تھی۔ میرے عزیز دوستو، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، اسی جمعے کے دروس کے اندر جو میرا آخری درس ہوا تھا اس میں ہم نے آپ احباب کے سامنے ایک موضوع بیان کیا تھا کہ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق لوگ کون ہوں گے، اور خاص طور پہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کے مستحق کون لوگ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم نے اعلان کے ذریعے بھی احباب کو، ساتھیوں کو بتایا ہے۔ موضوع کا عنوان یہ ہے کہ جنت میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ پانے والے کون لوگ ہوں گے۔ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ایک تو جنت کا اصول، اور پھر جنت میں پیارے پیغمبر کی رفاقت جس شخص کو حاصل ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت، معیت، مصاحبت، مرافقت حاصل ہو جائے، اس بندے کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ لیکن یہ خوش نصیبی ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ جو اس کے مستحق ہوں گے، جو اس کے حقدار ہوں گے، وہ خاص اعمال کرنے والے ہوں گے جن کا آج کی گفتگو میں ذکر ہوگا، وہی لوگ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے رفاقت کے، مصاحبت کے، اور آپ کے معیت کے، اور آپ کے ساتھ کے جنت کے اندر حقدار ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ آیت نمبر 24 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بڑے، تمہارے بیٹے، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، خاندان، قبیلہ، تمہارے مال جو تم نے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہ، اور وہ تجارت جس کے نقصان سے، جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مساکن ترضونہا، اور وہ رہائشیں، وہ مکانات، وہ محلات، وہ گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ یہی چیز ہے نا انسان کی اس دنیا کی زندگی میں، جو اس کی محبوب چیزیں، جن سے اس کا تعلق ہے، جن سے اس کی قربت ہے، جن سے اس کی محبت ہے، جن سے اس کی چاہت ہے، جن سے اس کا لگن ہے، جن سے اس کا لگاؤ ہے۔ والدین کو انسان چاہتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ایک تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک رشتے بنائے ہیں۔ اولاد انسان کو بہت پیاری ہوتی، بیویاں اسی طریقے سے، مال یہ بھی انسان کو بڑا محبوب ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ہو ہزاروں میں ایک جو کہے کہ مجھے مال پسند نہیں، ورنہ کیا عام، کیا خاص، کیا عالم، کیا جاہل، ہر شخص مال سے محبت کرتا، الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ والی بات۔ تو اور اللہ تعالیٰ بھی انسان کی اسی فطرت کو پیش نظر رکھ کے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی جن سے بندہ دنیا میں محبت کرتا ہے اور تعلق جن سے رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مال جو تم نے کمایا، اور پھر وہ تجارت جس کے خسارے سے، نقصان سے ڈرتے ہو۔ انسان تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن اسے یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں گھاٹا نہ ہو جائے، کاروبار چلے نہ چلے، کاروبار ڈاؤن نہ ہو جائے۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں جانتے کہ اس میں اپ ڈاؤن چلتا رہتا ہے، لیکن وہ تاجر ہمیشہ ڈرتا بھی رہتا ہے کہ یار اس میں خسارہ نہ ہو جائے، اس سودے میں گھاٹا نہ ہو جائے۔ تو وہ تجارت جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات، وہ گھر، وہ رہائشیں، وہ محلات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ انسان بڑے چاؤ سے، بڑی محبت سے اپنے گھر بناتا ہے۔ جن لوگوں نے حال ہی میں گھر بنائے ہوں گے ان سے پوچھ لیں، کیوں نذیر بھائی؟ بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے اور بڑی محنت سے انسان اپنا گھر بناتا ہے۔ جیسے پرندہ اپنا اشیاء بناتا ہے ایک ایک تن کا اکٹھا کر کے، ایسے عام لوگ، خاص طور پہ متوسط طبقہ جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، کتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی ساری زندگی کی کوشش یہ ہوتی ہے، ساری زندگی جوڑتے رہتے ہیں کہ ہم اپنا ایک گھر بنا لیں، اور ان کی پوری زندگی کا حاصل ایک گھر ہوتا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کی بات نہیں کر رہا میں، جنرل بات کر رہا ہوں۔ متوسط طبقہ، نارمل لوگ ساری زندگی اپنے اخراجات سے کچھ نہ کچھ کمیٹیاں ڈال کے، کچھ نہ کچھ سیونگ کر کے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ چلو ہم نے تو جیسے گزارا کر لیا، سو کر لیا، آخری عمر میں پہنچ کے اپنے بچوں کے لیے تو ایک گھر کی چھت مہیا کر دیں، بلکہ اپنے سے زیادہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے میں گھر بنا جاؤں۔ انسان اپنے لیے تو تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ اس کی اولاد سکھی رہے، اور یہ گھر کا، چھت کا سکون اور یہ جو سکھ ہے، یہ انسان کے لیے ایک بڑا ایک خواب ہوتا ہے، اپنا گھر۔ تو فرمایا کہ وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں، پھر انتظار کرو، فتربصوا، پھر انتظار کرو کس بات کا؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا امر بھیج دے، اپنا حکم بھیج دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں گنوا دیں جو انسان کی فطرت کے اندر جن کی محبت ہے، لیکن واضح کر دیا کہ یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں
پہلے اولین پیش نظر ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اللہ کی ذات ہے، اس کے بعد اس کے رسول کی ذات ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنا، جہاد کرنا، لڑائی کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف، اگر اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اس کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت کے اوپر یہ محبتیں غالب آ جائیں تو پھر اللہ کے عذاب کا، اللہ کے عقاب کا، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی گرفت کا انتظار کرو۔ اس لیے مومن کے دل میں سب سے جو عظیم محبت ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین، اس کے بعد اس کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس کے بعد اس کے راستے میں اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ، پھر باقی ساری محبتیں جو ضروریات ہیں، ضرورت ہے نا انسان کی، بیویاں بھی، اولاد بھی، مکانات بھی، تجارت بھی، یہ ان کا انسان کی ضروریات ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا مقصد وہ اللہ کی رضوان ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اور اللہ کو راضی کر کے کامیاب ہو کر اللہ کی جنتوں کو پا لینا، یہ ہمارا مقصد ہے زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے حضرت انسان کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم نے انسان کو بیویوں کے لیے پیدا کیا، گھر بار کے لیے پیدا کیا، اولاد کے لیے پیدا کیا، اس کائنات کے اندر تجارت کے لیے پیدا کیا، نہیں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی بتایا۔ حضرت انسان کی تخلیق کا مقصد وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میری عبادت۔ لیکن جب مقصد پیش نظر ہونے کے بجائے پسے پیش چلا جائے، اور جو ضروریات ہیں، یہ ضروریات ہیں نا، بیوی بچے، اولاد، کاروبار، تجارت، معاملات، گھر بار، یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں، جب یہ پیش نظر ہو جائیں اور مقصد پسے پیش چلا جائے تو پھر فرمایا کہ وہ عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ میرے بھائیو، عزیز دوستو، ساتھیو، محترم بزرگو، ہر شخص کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزارے، دنیاوی طور پر۔ دنیا میں ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب زندگی گزاروں۔ کامیابی کیا ہے ہمارے اور آپ کے نزدیک؟ ہمارا اور آپ کے نزدیک کامیابی، جس کے پاس بہت پیسہ ہے ہم کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے، بینک بیلنس ہے، بڑا اس کے پاس مال ہے، بڑا پیسہ اس کے پاس، ہم کہتے ہیں یہ کامیاب۔ ہمارے نزدیک کامیابی کا معیار کیا؟ کسی کے پاس جائیداد بہت ہو، زمین بہت ہو، کوٹھی اور اس کے پاس بنگلے بہت ہوں، پراپرٹی بہت ہوں، ہم کہتے ہیں یہ بندہ کامیاب ہے۔ اور حقیقت میں میں صرف خیالی بات نہیں کر رہا، ہمارے اور آپ کے نزدیک کامیابی کے معیارات یہی ہیں۔ ہم دنیا میں اسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہو، یا جس کا رتبہ، عہدہ، منصب وہ بہت بڑا۔ ہم تو اپنے دعوتوں میں رشتہ داروں میں سے بھی اسی کو بلاتے ہیں جو دنیاوی طور پر آگے ہوتا ہے۔ مالدار جو رشتہ دار ہوگا، منصب میں جو اونچا ہوگا، جس کے پاس کوئی عہدہ ہوگا، جس کے پاس کوئی کوٹھی، کار، بنگلہ، جائیداد، مال ہوگا، حالانکہ رشتہ داری ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی رشتہ داری، ایک ہی چچا کا بیٹا ہوگا، وہ ایک ہی چچا کا بیٹا یہ ہوگا۔ ہم اپنی دعوت میں اس کو بلائیں گے جس کے پاس اسٹیٹس جس کا اچھا ہے، دوسرے کو پہلی بات بلائیں گے نہیں۔ اگر بلا بھی لے مجبوری میں تو اس کو وہ پروٹوکول نہیں دیں گے جو ایک مہمان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس کو اگنور کریں گے، اس کو نظر انداز کریں گے۔ جو پیسے والا ہوگا اس کو آگے آگے بٹھائیں گے اسٹیج کے اوپر، اس کو دلہا کے قریب بٹھائیں گے اپنے بچے کی شادی میں۔ کیا خیال، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہی معاشرے کا چلن ہے۔ یعنی ہم رشتہ داریوں کو بھی مال سے ناپتے، حالانکہ برابر رشتہ داری ہوتی ہے، فرق نہیں ہوتا۔ یعنی اگر جو خون کا رشتہ ہے، ماموں کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، خالہ، چچا، ماموں، پھوپھی ہے، رشتہ داری ایک ہی ہے، لیکن انہی خاندان میں رشتہ داروں میں کوئی بندہ ماڑا ہوتا ہے مالی طور پہ، کوئی ذرا جو ہے مالی طور پہ مستحکم ہوتا ہے۔ ہم کس کو پروٹوکول دیتے ہیں، کس کو حیثیت دیتے ہیں، کس کو عزت دیتے ہیں، کس کو ہم جو ہے زیادہ مقدم رکھتے ہیں؟ جو پیسے کے اندر، رشتے بھی اسی سے کریں گے، ہماری کوشش ہوگی ہمارے بچوں کی شادیاں بھی اسی گھر میں ہوں جو پیسے والے ہوں، چاہے برابر کی رشتہ داری ہے۔ جو بیچارہ غریب ہے، شریف ہے، کردار میں، اخلاق میں اچھا ہوگا، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ غریب ہے، ہماری بچی، ہمارا بچہ، ان سے ہم رشتہ ناتا کر لیں، کل کو ہمارے لیے مصیبت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے استخارے بھی منفی آتے ہیں۔ یہ ایک مذاق والی بات ہے، استخارہ تو بندہ اللہ سے کرتا ہے، لیکن چونکہ دل میں خواہش ہوتی ہے نا، بعض اوقات انسان کی خواہش جو ہوتی ہے، اس کی جو آرزو ہوتی ہے،
وہ اس کا خواب بن جایا کرتی ہے. دل میں جو بندہ سوچتا خواب میں بھی اس کو وہی چیزیں آتی ہے. ایک بندے نے استخارہ کیا, خواہش کچھ ہے, استخارہ کر رہا ہے لیکن خواہش ہے وہی اس کو خواب آ رہا ہے. وہ کہتا ہے دیکھو میرا استخارہ بھی یہی ہے. یہ رشتے ناتوں کے اندر یہ بات کی جاتی ہے کہ جب اس کو کوئی کسی شخص کو کوئی رشتہ بتایا جائے اچھے گھرانے کا, جو اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے اچھا ہو, لیکن غریب گھرانہ ہو, پھر کہتے ہیں جی استخارہ کریں گے, سوچیں گے. اور اگر ایسی جگہ رشتہ آ جائے جو پیسے میں, دولت میں, اسٹیٹس میں, دنیاوی طور پہ ذرا بلند مقام کے ہوں, لیکن کردار کے اندر, اخلاق کے اندر, معاملات کے اندر, دین کے اندر ان میں نقص ہو, سمجھایا جائے کہ بھائی یہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے, فلاں کا بچہ یا فلاں کی بچی آپ کے لیے مناسب نہیں ہے, اس میں یہ خرابی ہے. مثال لڑکے کا رشتہ آیا آپ کی بچی کے لیے, کہا جائے کہ اس لڑکے میں یہ خرابی, ارے وہ سدھر جائے گا, اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو سدھار دے گا, اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم. وہاں پھر یہ کہتے ہیں اللہ پہ ڈال دیتے ہیں, اور جو غریب ہے اس پہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غنی بھی کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دے دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے بھی نواز دے گا. وہاں اللہ کی قدرت, رزاقیت ہمیں بھول جاتی ہے, ادھر اللہ کی رحمت اور ہدایت ہمیں یاد آ جاتی ہے. اللہ. اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو واقعہ, جو معاشرے کے حقائق ہیں. یہ کوئی افسانوی اور خیالی بات ہی نہیں, معاشرے کے حقائق ہیں. یہ ہم چیزیں, تجربات معاشرے کے اندر دیکھتے سنتے ہیں اور لوگوں سے ہمیں معلوم چلتا ہے, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, کامیاب انسان ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ ہے جس کے پاس مال ہے, دولت ہے, جائیداد ہے, کاروبار ہے, اسٹیٹس ہے, منصب ہے, لیکن دین اسلام کی روح سے کامیاب کون ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ دین اسلام کی نظر میں کامیاب کون ہے. انسانوں نے تو مختلف معیارات بنائے رکھے ہیں, کسی پاس مال و دولت کی ریل پہلے ہے تو وہ کامیاب, کسی پاس آسائشیں ہیں, کسی پاس اسباب ہیں, کسی پاس وسائل ہیں, کسی پاس آرام دہ خوبصورت بنگلے, گاڑیاں, جاہو منصب, مرتبہ, یہ ساری چیزیں ہیں. اور بعض لوگوں کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے میرا خاندان, میری اولاد, وہ دنیاوی طور پہ بڑے پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, کاروبار ان کا پھل رہا ہے, پھول رہا ہے, ان کو نوکریاں مل رہی ہیں, وہ بڑی بڑی انجینئرنگ اور سائنس کی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے رہے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک یہ کامیاب ہے, میں جی کامیاب ہو گیا, میری اولاد کامیاب ہو گئی, میں جی کامیاب ہو گیا, میں نے بچوں کو پڑھا دیا, ڈگریاں مل گئیں, نوکریاں مل گئیں, کامیاب. چاہے دین کے معاملے میں صفر ہو, دین کے معاملے میں زیرو. ہم یہ نہیں کہتے, ہماری بات کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کاروبار نہ کریں, دنیاوی طور پہ ترقی نہ کریں, آپ دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں. نہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یہ ضروریات ہیں. جو ایک مومن کا جو مقصد ہے, آخرت کی فکر, آخرت کے بارے میں اس کو علم, آخرت کے بارے میں خوف, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, اللہ کا ڈر اور خوف, خشیت, دین اسلام کی بنیادی معلومات, یہ تو ہر مومن کے لیے ضروری اور جو ہے وہ لازم ہے. لیکن ہم ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. ارے سیکھ لے گا وقت کے ساتھ ساتھ. کسی کو کلمہ نہیں آتا, نماز نہیں آتی, طہارت کے مسائل نہیں آتے, ہم کہتے ہیں سیکھ لے گا وقت کے ساتھ. اللہ اکبر. لیکن میرے بھائیو, دین اسلام کی روح سے حقیقی کامیاب کون ہے؟ جس نے دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بن گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو بندہ جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقی کامیاب وہ انسان ہے. یہ اللہ کے فیصلے, اللہ کی کتاب کی نظر میں حقیقی کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا, حقیقی کامیاب وہ. یہی دین اسلام کا معیار ہے کامیابی کا. دنیاوی طور پہ انسان کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو, دنیاوی اس کے پاس تمام چیزیں موجود ہوں, لیکن دین کے معاملے میں صفر ہو, آخرت کے معاملے میں صفر ہو, اس کا آخرت کا رزلٹ جب دیا جائے, بائیں ہاتھ میں دیا جائے, آخرت کا جب اس کا پیمانہ, وزن, میزان قائم کیا جائے اور پیمانہ اور میزان تولا جائے, تو اس کا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے, وہ خائب و خاسر ہے, وہ فیل ہے, وہ خسارے میں ہے, وہ ناکام ہے, نامراد ہے. اور اگر ایک شخص دنیا میں فقیر ہے, دنیا میں غریب ہے, دنیا میں مسکین ہے, کوئی بہت بڑا منصب نہیں ہے, کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ اس کے پاس وسائل نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اس کی قدر ہے, اللہ کی نظر میں قیمتی ہے, آخرت کے میدان میں کامیاب ہے, اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے, اس کا میزان کا پلڑا بھاری ہو جائے, اس کے جنت میں داخلے کی خوشخبری سنا جائے, کامیاب انسان وہ. ایک موقع پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے مجلس میں, تو سامنے سے ایک شخص کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
صحابہ سے تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا مسکین آدمی ہے، غریب آدمی ہے، معاشرے میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کہیں بات کرے لوگ اس کی بات کو سنتے نہیں، کہیں رشتہ بھیجے لوگ اس کے رشتے کو قبول نہیں کرتے، کوئی اس کی معاشرے میں ویلیو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ایک اور شخص گزرا، آپ نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا اس کا معاشرے میں مقام ہے، بات کرے لوگ اس کی بات کو سنتے ہیں، رشتہ بھیجے لوگ بھاگ کر قبول کرتے ہیں، معاشرے میں لوگ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، وہ جو شخص جو پہلے گزرا تھا اور جو شخص جو بعد میں گزرا ہے، فرمایا جو بعد والے زمین بھر کر آ جائے اور پہلے والا ایک شخص، اللہ کی نظر میں یہ ایک شخص زیادہ قیمتی ہے۔ بعد والا شخص زمین بھر کر آ جائے اور پہلے والا شخص ایک ہو، اللہ کی نظر میں وہ ان تمام سے زیادہ قیمتی، اللہ کی نظر۔ اور ایک اور حدیث میں آتا، اللہ کے رسول فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اللہ کے مقرب بندے ایسے ہوتے ہیں اگر جانے انجانے میں اللہ کے اوپر قسم ڈال دیں، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ یعنی دیکھنے میں ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے دنیاوی طور پہ، لیکن اللہ کے ایسے مقرب ہیں، جانے انجانے میں اگر اللہ کے اوپر قسم ڈال دیں کسی بات کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایک واقعہ بھی ہے صحابہ کرام کا، غالباً انس بن نضر یا مالک بن نضر اس طرح کے کوئی صحابی تھے، ان کا کوئی خاندان میں یا فیملی میں ان کی بہن کا کوئی معاملہ ہوا تھا، یعنی کوئی کیس ہوا تھا جس کے قصاص میں ان کی بھی کوئی انگلی یا کان یا کوئی چیز ایسی کاٹنے کا حکم دیا گیا۔ تو انہوں نے کہا تھا اللہ کی قسم یہ نہیں کاٹا جائے گا قصاص میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دیت کے طور پہ کوئی احکام ایسے اتار دیے کہ وہ ان کا معاملہ وہی ہوا جیسے اس بندے نے اللہ کے اوپر قسم کھائی۔ وہ واقعہ میں جب بالضبط یاد نہیں کہ شاید کسی بھائی کو یاد ہو اس طریقے سے، بہت پہلے کہیں پڑھا، لیکن صحیح واقعہ ہے۔ تو کوئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پہ قسم ڈال دے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ کیا نشانی؟ یہ ان کے اللہ کے تقرب اللہ، اللہ کے مقرب محبوب بندوں کی نشانی۔ حالانکہ معاشرے کی نظر میں وہ ہمارے اور آپ کی نظر میں شاید دنیاوی سٹیٹس اتنا نہ ہو، ہم اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے، اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ وہی جو پہلے والا قصہ بیان کیا، کہیں بات کریں لوگ ان کی بات نہیں سنتے، کہیں رشتہ بھیجیں تو لوگ رشتہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، دین اسلام کی نظر میں کامیاب وہ شخص ہے جس نے دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لیا اور اللہ کی جنتوں کا حقدار بن گیا۔ اور اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرمایا۔ کہیں پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اب قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی زبانی آپ سنیے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ اس وقت یعنی قیامت کے دن، حساب و کتاب کے وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وہی کامیاب لوگ ہوں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، جن کے میزان بھاری ہو جائیں گے قیامت کے دن وہی کامیاب ہوں گے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ فرمایا اس کے مقابلے میں جن کے میزان، جن کے پیمانے، جن کے وزن ہلکے ہوں گے، فرمایا یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں، گھاٹے میں ڈال دیا اور جہنم کے اندر رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ نہ صرف جہنم میں رہیں گے بلکہ آگ ان کے چہروں کی کھال کو چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ کوئی ہلکا ہم نے سمجھ لیا دنیا کے معاملات، اللہ کا مقرب بندہ، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے مقابلے میں دنیا کے اندر کوشش کرنا۔ ہماری کوششیں، ہماری جد و جہد، ہماری بھاگ دوڑ، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے رتبے، دنیا کے منصب پانے کے لیے ہماری محنت کوشش زیادہ ہے، اور جو آخری مطمع نظر ہے، جو ایک مومن کا جو مقصد ہے، جو پیش نظر ہونا چاہیے، جو آخرت کی کامیابی ہے، اسے ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ کیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ اصحاب جہنم اور اصحاب جنت برابر ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جہنم میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل کامیاب ہیں۔ لوگوں نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ ہلکا سا معاملہ ہے، ہرگز نہیں۔ کامیاب لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے والے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ
فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ اس قرآن پر، اس کتاب پر ایمان لائیں، اس رسول پر ایمان لائیں، اس کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، اس سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچیں، وہی کامیاب ہیں۔ بہت ساری قرآن کی آیات اور دلائل اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اصل کامیاب لوگ کون ہیں۔ اب یہ ہمیں بات پتہ چل گئی اب تک کی گفتگو سے کہ جنت میں جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا آج کی گفتگو سے، اب تک کی گفتگو سے، کہ جنت میں جانا ہی سب سے بڑی کامیابی، لیکن اس سے بھی ایک بڑی کامیابی، جنت میں جانے سے بھی بڑی ایک کامیابی، اور وہ کیا ہے؟ اس جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ مل جانا۔ کیا خیال ہے؟ یہ اس سے بھی بڑی کامیابی ہے کہ نہیں؟ جنت میں جانا تو ڈیفینیٹلی کامیابی ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن جس بندے کو جنت میں اللہ کے رسول کی مصاحبت اور ساتھ مل جائے، اس کی کامیابی کا کیا کہنا؟ پیارے پیغمبر فداہ امی و ابی و نفسی و اہلی و مالی، پیارے پیغمبر اصلاۃ والسلام جن پر ہمارے ماں باپ، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارے بیوی، ہمارے بچے قربان، جن سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں ان کا ساتھ مل جائے، اس بندے کی سعادت کا، خوش بختی کا، خوش نصیبی کا کیا کہنا؟ یہ ہے سب سے عظیم بڑی کامیابی، جنت مل جانا اور پھر جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ مل جانا۔ اللہ اکبر! وہ کون خوش نصیب ہے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہونے والا ہے، یا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کی وجہ سے یہ اعزاز حاصل ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھتے ہوں گے یار صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑا مقام تھا، اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، آپ کے پسینے کی جگہ خون بہانے والے، آپ کے اوپر جانیں قربان کرنے والے، آپ کے اوپر نثار ہونے والے ہیں، آپ کے گرد دیوانہ وار موجود رہنے والے، آپ کے حضر و سفر کے ساتھی، یہ اعزاز تو شاید انہی کو ملے گا۔ ایسا نہیں، آپ بھی اس اعزاز کے مستحق بن سکتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو ہم نے مطالعہ کیا، آپ بھی اس اعزاز کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام ہی اس کے مستحق تھے، آپ بھی بن سکتے ہیں، قیامت تک آنے والے مومن بن سکتے ہیں، اگر وہ اعمال اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لیں جن کا ہم یہاں ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے خوشخبری اور بشارت ہونی چاہیے، آپ بھی کوشش کر کے وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو بھی قیامت میں جنت میں اللہ کے رسول کی مرافقت، مصاحبت اور آپ کی معیت اور آپ کا ساتھ مل سکتا ہے۔ آئیے دیکھیے، سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہے بنیادی چیز کہ اللہ کے رسول کی جو بندہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے اسے مبارک ہو کہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ اسے نصیب ہوگا۔ لیکن حقیقی اطاعت اور فرما برداری ہو، خالی خلی دعوے نہ، جیسے آج کل ہم دعوے کرتے ہیں نا، عاشق رسول، عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں، ان کے عمل تو دیکھ لیں آپ، جو عشق رسول کا دعویٰ کر کے جو عمل کر رہے ہیں، جو رسومات کر رہے ہیں، جو بدعات کر رہے ہیں، جو خرافات کر رہے ہیں، وہ پیارے پیغمبر کی تعلیمات اور آپ کی سنت اور ان لوگوں کا عمل کوئی محض تال میل ملتا ہے، زمین و آسمان کا فرق۔ بے حیائی، فحاشی، عریانی، موسیقی، ناچ گانے عشق رسول کے نام پر، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے تھوڑا بہت، جشن عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول، آج میوزک چل رہے ہیں، آج عورتیں ڈانس کر رہی ہیں، اسکولوں میں پروگرام ہو رہے ہیں ناچ گانے کے، کس کے نام پر؟ جشن عید میلاد النبی کے نام پر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے جلوس، بڑے بڑے پروگرامات، سڑکوں کے اوپر اجتماعات۔ ایک مرتبہ ہم اپنے شہر کی بات ہے، رات کو نکلے ہوئے تھے کسی کام سے، ہماری گاڑی خراب ہو گئی، تو واللہ ہم نے جو شہر کے اندر نظارہ دیکھا، سڑکیں بھری ہوئی عورتوں سے اور مردوں سے اور لڑکوں سے، یہی 12 ربیع الاول والی رات کو، اور لوگوں نے ماڈل بنائے ہوئے ہیں روضہ رسول کے، سجایا ہوا ہے، لائٹیں ہیں، شور شرابہ، ہلا گلا۔ یہ تعلیمات ہیں پیارے پیغمبر کی، یہ آپ کا اسوہ ہے۔
یہ آپ کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اس کی تعلیم لے کر آئے تھے اور دی تھی اللہ کے رسول نے۔ آئیے دیکھیے، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ انک لاحب الی من نفسی وانک لاحب الی من اہلی ومالی وانک لاحب الی من ولدی وانی لاکون فی البیت فاذکرک فما اصبر حتی آتی فانظر الیک وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ وَأَنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَلَّا أَرَاكَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ صحابی بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ سے سننے والی حدیث ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یہ ہے محبت، ذرا دیکھیے صحابی کی محبت جس کا تذکرہ یہاں ہونے والا ہے۔ ہمارے تو خالی خولی دعوے ہیں نا، واللہ اگر آج اللہ کے رسول آ جائیں اس دور کے اندر، وہ کہہ دیں میں بری ہوں ایسی محبت سے اور ایسے ماننے والوں سے، جس طرح کے لوگوں کے افعال، اعمال، اقوال، کردار ہے جس طرح کا لوگوں کا۔ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اس کے اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اور نہ صرف اپنی جان سے، کہتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي، مجھے اپنے اہل خانہ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے اور اپنے مال سے بھی زیادہ آپ عزیز ہیں۔ پھر فرمایا اسی پر بس نہیں، وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي، مجھے آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے مال سے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ، جب میں گھر میں ہوتا ہوں میں آپ کو یاد کرتا ہوں، حتیٰ کہ مجھے صبر نہیں ہوتا، پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، جب پھر مجھے سکون حاصل ہو جاتا۔ یہ ہے محبت۔ کہتے ہیں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، آپ کو یاد کرتا ہوں، صبر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ لیکن اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ دیکھو صحابی کا بھی یہ ایمان اور عقیدہ کہ اللہ کے رسول کو بھی موت آنی، انک میت و انہم میتون، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا اور سب لوگوں نے دنیا سے چلے جانا، کل من علیہا فان، ہر چیز ذی روح فانی۔ لیکن کتنے لوگ ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے جن کا یہ عقیدہ کہ اللہ کے رسول زندہ ہے، اللہ کے رسول کی حیات کا عقیدہ لیے گھوم رہے ہیں۔ کون سی دلیل ہے تمہارے پاس؟ حی اللہ یموت تو وہ ذات ہے، حی اللہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ ہے جو زندہ ہے اور جو قائم ہے۔ اور کتنے لوگ یہ عقیدہ لے کے گھوم رہے ہیں کہ اللہ کے رسول زندہ ہے۔ صحابی کہتا ہے کہ جب میں یاد کرتا ہوں، اذا ذکرت موتی و موتک، جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، عرفت انک اذا دخلت الجنہ، اور مجھے تو معلوم ہے کہ آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، یعنی دنیا سے جانے کے بعد آپ نے جنت میں چلے جانا، میرا کوئی پتہ نہیں ہے، میرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جنت میں بھی آپ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، اعلیٰ درجے کے اندر ہوں گے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، ان کی رفاقت میں ہوں گے۔ اور اگر میں مسکین غریب جنت میں داخل ہو بھی گیا تو یہ اندیشہ ہے کہ پتہ نہیں کون سے درجے میں ہوں گا، آپ کے تو دیدار و زیارت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ ہے محبت۔ یہ اس ساتھی کو، صحابی کو ابھی سے یہ خوف ہے کہ دنیا میں تو میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، دیدار کر لیتا ہوں، زیارت کر لیتا ہوں، دل کو قرار اور اطمینان مل جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد آپ تو جنت میں ہوں گے، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں پتہ نہیں شاید جنت میں جاؤں نہ جاؤں، چلا بھی جاؤں تو پتہ نہیں کون سے درجے میں ہوں گا، جنت کے 100 درجے ہیں نا، آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا۔ یہ اس ساتھی کو فکر ہے اللہ کے رسول کے دیدار کی۔ اللہ کے رسول خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتا، جو بات کرتا ہے وہی کرتا ہے جس کی اسے وحی کی جاتی ہے، جو اللہ کی طرف سے اسے وحی کی جاتی وہی بات آگے کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر نازل ہو گئے۔ کون سی آیتیں؟
من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، ان کا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے منعم بندے ہوں گے، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہوگا۔ اور وہ کون لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ انبیاء کرام پر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ یہ لوگ جو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ ان انعام کردہ بندوں کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنی اچھی یہ صحبت ہے، کتنی اچھی یہ مجلس ہے، کتنی اچھی یہ رفاقت ہے، کتنی اچھی یہ معیت ہے، کتنا اچھا یہ ساتھ ہے۔ وہ بندے کو جنت مل جائے اور جنت میں انبیاء کا ساتھ مل جائے، صدیقین کا ساتھ مل جائے، صلحاء اور شہداء کا ساتھ مل جائے، اس سے بڑھ کے رفاقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی اچھی رفاقت اختیار کرو، دنیا میں بھی علماء کی معیت اختیار کرو، علماء کی، دیندار کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے برکت سے آپ کو آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب کر دے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، نیک لوگوں کی صحبت انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے تو خود بھی نیک ہو جاتا ہے، اور برے لوگوں کی صحبت اسے برا بنا دیتی ہے۔ مشہور حدیث ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھی صحبت، اچھی مجلس اختیار کرو۔ اچھی صحبت کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح، عطر بیچنے والے سے آپ کی دوستی ہے، اگر اس کے بعد جاؤ گے آپ کو عطر گفٹ میں بھی نہیں دے گا، بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی نا۔ اور بری صحبت، بری مجلس، اس کی مثال لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ لوہار کے پاس جا کے بیٹھو گے، اس کی بھٹی یا تو آپ کے کپڑوں کو جلائے گی یا پھر دھواں اور بدبو تو آئے گی۔ تو یہ اچھی صحبت یہ انسان کو جو ہے یہ بھی اچھا بنا دیتی ہے۔ کسی سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں، لیکن اسی امید پر نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں کہ شاید کچھ اثرات مجھ کے اندر بھی آ جائیں، میرے اندر بھی وہ پیدا ہو جائیں، کچھ مجھ پر بھی اس کا اثر، کوئی برکت مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ احب الصالحین ولست منہم، کسی بڑے امام کا یہ قول ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے شب و روز، وہ روز قیامت میں دن اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، عام ہے۔ من یطع اللہ والرسول، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس بشارت کا مستحق بن سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے، بہت بڑی آفر ہے، بہت بڑی یعنی پروموشن ہے، جو بندہ اس کو حاصل کرنا چاہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں نا آفر کہاں لگی ہوئی ہے، پروموشن کدھر ہے، عروض کہاں لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی آفر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ جو بندہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو یہ رفاقت میسر ہو جائے گی۔ دوسری خوبی صفت جس کے کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت، دلی قلبی تعلق، وہ والی محبت نہیں جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا، خالی خولی، دعوے، نعرے، کھوکھلے، صرف منہ کی باتیں، منہ کے فائر، عشق رسول کے جھوٹے دعوے، وہ نہیں، حقیقی قلبی محبت جو اس کے عمل سے جھلکتی ہو، جو اس کے ظاہر اور باطن سے پتہ دیتی ہو کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ہمیں اس وقت تک جنت میں اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب نہیں ہو سکتی جب تک ہم دل و جان سے بڑھ کر پیارے پیغمبر سے محبت نہ کرنے لگ جائیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، یہ اس سے جان سے بڑھ کے سے مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر فاروق ایک موقع پر آئے، کتنی عظیم شخصیت ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، خلیفہ راشد ثانی امیر المومنین۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول کو فرمانے لگے، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے مال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، ہر چیز سے بڑھ کر، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے نہیں۔ آپ نے فرمایا عمر تیرا ایمان اب تک مکمل نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ وہ کوئی شخص اس وقت تک مکمل مومن ہو ہی نہیں سکتا
اس کا ایمان کامل اور اکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد اس کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، ایمان کامل اور اکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث سننا تھی، عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول اب میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تھے وہ صحابہ کرام، سنتے سمعنا وأطعنا، یہ نہیں سوچیں گے، غور کریں گے، مشورہ کریں گے، دیکھیں گے۔ ہم تو ہر معاملے میں کہتے ہیں نا دیکھیں گے۔ ایک صحابی حضرت سیدنا انس بن مالک، بڑی زبردست حدیث ہے، دل کے کانوں سے سننے والی ہے، بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آیا، ذوی الخویسرہ یا ابو موسیٰ، اس نے اللہ کے رسول سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں وقت میں ہوگی، فلاں صدی میں ہوگی، فلاں، اللہ کے رسول کو خود نہیں پتا تھا۔ اللہ کے رسول عالم الغیب تو نہیں تھے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ غیب کا علم اور یہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ یہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پوچھا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، یہ بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ جو کرنے والا کام ہے وہ کیا ہے، کہاں تک کیا، کتنا کیا؟ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، اپنے ٹائم پر آئے گی اور اس کا پتہ اللہ ہی کو ہے۔ یہ بتا کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ یہ سوال مجھ سے بھی اور آپ سے بھی ہے، امت کے ہر شخص سے ہے کہ ہم نے قیامت کی کیا تیاری کی۔ ہم یہ تو سوچتے ہیں یار قیامت کب آئے گی؟ ارے وہ تو جب آئے گی سو آئے گی، اپنے ٹائم پر آئے گی اور اللہ کو پتہ ہے اس کا، لیکن ہم اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں؟ اس آنے والے دن کے لیے جو حق اور سچ ہے، جس نے آ کے رہنا ہے، اس دن کے لیے ہم نے تیاری کیا کی؟ اللہ کے رسول نے بھی اپنے صحابی سے پوچھا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، اے میرے ساتھی یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اس ساتھی کا بھی ذرا جواب دل تھام کے سن لیجئے گا۔ پیارے پیغمبر کی محبت کس طرح صحابہ سے جھلکتی تھی، ان کے اعمال سے، ان کے اقوال سے۔ صحابی کہنے لگے لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کچھ بھی تیاری نہیں ماں سوا اس کے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سن لیجئے پھر اللہ کے رسول نے بھی کیا جواب دیا، انت مع من احببت، پھر سن لے میرے ساتھی، میرے صحابی، تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے، اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ خالی خولی دعوے کرنے والے ہوں گے جو یا حقیقی محبت کرنے والے، دل و جان سے محبت کرنے والے ہیں؟ آپ کے ہر عمل اور سنت پر بڑھ کر آگے عمل کرنے والے، کتنی بڑی یعنی عظیم خوشخبری ہے۔ المرء انت مع من احببت، اور آگے بھی ایک اور حدیث اسی سے ملتی جلتی فرمایا کہ پھر تو بھی انہی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن کے ساتھ تجھے محبت ہوگی۔ سیدنا انس فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی کہتے ہیں فما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انت مع من احببت، کہتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ کی یہ حدیث سن کر ہوئی کہ تمہارا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہوگی۔ صحابی کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں، بلکہ مجھے کیا کہتا، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی صحابہ تھے، ہمیں کبھی زندگی میں کبھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر۔ کیوں؟ صحابی کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں؟ ارے صحابی کا ایمان تھا، اس کو یقین تھا۔ ہم تو خالی دعوے کرتے ہیں نا، ان کو یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، بڑی خوشخبری تھی۔ مزید سیدنا انس پھر اسی خوشی کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ وہی صحابی جو راوی رسول ہے، کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرٍ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّي إِيَّاهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ۔ وہی صحابی جو راوی ہیں، یہ واقعہ سننے والے، بیان کرنے والے، کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے رسول سے، حضرت بو بکر سے، عمر فاروق سے محبت رکھتا ہوں، اور ان سے اپنی اس محبت کی وجہ سے یہ حدیث سننے کے بعد امید کرتا ہوں کہ میرا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، اگرچہ میں ان جیسے عمل تو نہیں کر سکا۔ تو اگر آپ دل سے، دل و جان سے اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے لیے بھی یہ بشارت ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دل و جان سے کرتے ہو۔ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے دعویٰ، زبان سے خالی فائر. اللہ کو تو پتہ ہے نا میرے بھائی، ہم اور آپ ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے لیتے ہیں منہ پہ باتیں کر کے، لیکن دل کا حال انہ علیم بذات الصدور، اس اللہ رب العالمین کو جو دلوں کے بھید جانتا ہے اس کو بھی ہم دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اور فیصلے تو دل کے اوپر ہوں گے نا، دل کی نیت اور ارادے اخلاص کے اوپر، نیتوں کے اوپر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن. آپ جتنے دعوے کرتے رہیں لیکن قیامت کے دن فیصلہ تو دل کی بنیاد پر ہوگا. اللہ جانتا کہ میرے یہ بندہ دل سے سچا تھا یا صرف زبان کے فائر تھے. اللہ اکبر. اسی طریقے سے پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے وہ بھی بڑے مقام کے اوپر ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں ہوں گے وہ اپنے سے بلند درجے والوں کو اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ستارے کو جو صبح کے وقت رہ جاتا ہے آسمان کے کنارے پہ دیکھتے ہیں. ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوں گے، یعنی جنت میں جو درجات ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ تو انبیاء کے محلات ہوں گے، جو ہم سے اوپر درجے ہوں گے جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں پا سکے گا انبیاء کے علاوہ. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے انبیاء کی تصدیق کی. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والے لوگوں کو بھی جنت میں انبیاء والا مقام یا ان کی معیت یا ان کا ساتھ نصیب ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کو بغیر دیکھے ایمان لانے والے، بغیر دیکھے ایمان لانے والے، ان میں ہم اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. صحابہ نے تو آپ کو دیکھا تھا ایمان لائے تھے نا. یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کے اللہ کے رسول کو دیکھا بھی نہیں، بعد میں آنے والے لوگ لیکن صرف سن کر ایمان لے آئے، غیب کے ساتھ ایمان لے آئے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی المقبرہ، اللہ کے رسول ایک دفعہ قبرستان میں تشریف لائے، فقال، فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون وددت انا قد رأینا اخواننا قالوا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ قال انتم صحابی واخواننا الذین لم یأتوا بعد. اللہ کے رسول قبرستان میں تشریف لائے، فرمایا سلام کیا آپ نے اہل قبور کو، سلام ہے تم پر، یہ گھر ہے مسلمانوں کا اور اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے، میری آرزو ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تم تو میرے ساتھیوں میں سے ہو، اصحاب میں سے ہو. میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے اور بعد میں آ کر مجھ پر ایمان لائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بھلا تم میں سے کسی کے پاس سفید پیشانی، سفید ہاتھ پاؤں والے گھوڑے سیاہ مشکی گھوڑوں میں مل جائے تو اپنے گھوڑے کو نہیں پہچانے گا؟ صحابہ نے عرض کیا بے شک وہ تو پہچان لے گا. آپ نے فرمایا تو قیامت کے دن وضو کرنے کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے چاند کی طرح، اور حوض کوثر پر میں ان کو پہچان کر ان کا استقبال کروں گا، حوض کوثر کے جام ان کو پیش کروں گا. پھر فرمایا کہ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے، بعض لوگ کہ میرے حوض پر سے ہٹا دیے جائیں گے، دھتکار دیے جائیں گے جیسے بھٹکے ہوئے اونٹ کو ہکایا جاتا. میں ان کو کہوں گا آؤ بھائی آؤ، میں تو انتظار کر رہا ہوں تمہیں اپنے حوض کوثر سے جام پلانے کے لیے. فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کر دیا تھا، بدعت میں گرفتار ہو گئے تھے. تو اللہ کے رسول کہیں گے سوکن سوکن جاؤ، دفعہ دور ہو جاؤ. یعنی یہاں دو باتیں پتہ چلتی، ایک تو یہ کہ جو اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر ایمان لائے اہل ایمان میں سے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ کے رسول ان کو حوض کوثر پہ اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلائیں گے، پانی پلائیں گے. اور وہاں یہ بات بھی پتہ چلی چاہے وہ نمازی ہوں لیکن بدعات کرتے ہوں گے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول کی زیارت سے اور حوض کوثر کے جام سے محروم ہو جائیں گے. یہ بدعت اتنی بری چیز ہے، اس لیے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. حضرت ابن محیریث کہتے ہیں میں نے سیدنا ابو جمعہ سے عرض کیا جو ایک صحابی تھے، کوئی ایسی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے اللہ کے رسول سے سنی ہو. انہوں نے کہا سنو میں تمہیں بہت اچھی حدیث سناتا ہوں. اور وہ حدیث کیا؟ سیدنا عبیدہ بن جراح کہتے ہیں تغدینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ دوپہر کو کھانا کھایا. ہمارے ساتھ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے بھی کوئی افضل ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم صحابہ کرام سے بھی، امتیوں میں ہم صحابہ کرام سے بھی کوئی زیادہ افضل ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمان ہوئے، آپ کے اوپر اسلام لائے، ایمان لائے، آپ کے ساتھ جہاد کیا. آپ نے فرمایا ہاں قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، فرمایا تم سے بھی افضل وہ لوگ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے،
میری تصدیق کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں۔ یعنی ان لوگوں کی ایمان کی کتنی فضیلت بیان کی، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے جو اللہ کے رسول پر ایمان بالغیب لائیں گے، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ میرے بھائیو خوشخبری ہمارے اور آپ کے لیے بھی۔ اسی طریقے سے کثرت سجود کا اہتمام کرنا۔ سیدنا ربیع بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آپ کے وضو کا، قضاء حاجت کا پانی لے کر آتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مجھ سے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی مانگ جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ۔ کوئی بڑا مدیر کسی شرکے کا کسی اپنے جونیئر اور ماتحت کی کسی بات سے خوش ہو کہتا نا ہاں مانگو کیا مانگتے ہو، یا دنیا کے بادشاہ کہتے تھے مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی حاکم کوئی امیر، تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا جی میری تنخواہ بڑھا دیں۔ ایسے ہی ہے نا، کسی شرکے میں کوئی جونیئر اس کا سینئر اس کو کہے ہاں بھائی آج ہم آپ سے بڑے خوش ہوئے آپ کے کام سے، مانگو کیا مانگتے، وہ کہے گا سر میری تنخواہ بڑھا دیں۔ ہے یا کوئی امیر حاکم کہے گا جی مجھے گاڑی دے دیں، مجھے پلاٹ دے دیں، مجھے مکان دے دیں، یہی ہوگا نا۔ صحابی یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھے ہمارے صحابہ جن کا مطمع نظر، فکر و نظر صرف اور صرف آخرت پر ہوتی تھی۔ اس صحابی نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول کوئی کھجوروں کا باغ ہی مدینہ میں دلوا دے، کوئی مسجد نبوی کے قریب جو ہے کوئی وی آئی پی لوکیشن پہ کوئی پلاٹ ہی دلوا دیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ کیا بات کی صحابی نے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی میں میرے ساتھی مانگ جو مانگنا ہے، میں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول میں تو آپ کی مصاحبت، آپ کی رفاقت، آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیا مانگا صحابی نے، دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، مانگا تو جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ مانگا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے آخرت کی فکر، آخرت کی تمنا، آخرت کی آرزو، آخرت کی خواہش اور آخرت کی چاہت اور حصول کی کوشش۔ فرمایا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاقہ او غیر ذالک، کچھ اور آپ کا خیال تھا کہ شاید کچھ اور مانگ لے، کوئی دنیاوی چیز مانگ لے جو میرے پاس ہے بس میں اس کو دے دوں۔ اور جنت بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں تھی، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ آگے مزید تفصیل اس کی آپ سنیں گے۔ آپ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کچھ مانگ لیا خدا سے محبت کو مانگ کر، وہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی جنت نہیں تھی، آخرت کے فیصلے نہیں تھے۔ نہیں تو آپ کہتے جا میرے صحابی میں نے تجھے ٹکٹ دے دیا ہے، میں نے تجھے الاٹ کر دی جنت، ہرگز نہیں۔ آپ نے کہا کچھ اور اس کے علاوہ، یعنی کوئی دنیا کی کوئی چیز۔ صحابی کیا کہتا ہوا ذاکا، فرمایا کہ بس یہی، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میری مدد کر، سجدے زیادہ کر تاکہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تجھے جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے۔ یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے جا صحابی تجھے الاٹ کر دی، کہا میری مدد کر، اور سجدے زیادہ کر، عبادت اس کی کر جو اس کا مالک ہے، میں اس سے دعا کروں گا یا اللہ میرے اس ساتھی کو میرا ساتھ جنت میں نصیب فرما دے۔ تو میرے بھائیو باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے، اور ہماری یہ روایت ہے کہ ہم زیادہ وقت ساتھیوں کا نہیں لیتے تاکہ ساتھی بور نہ ہو اور ہمیشہ آتے رہیں۔ تو انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہمارا جو موضوع تھا کہ جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ پانے والے کون خوش نصیب ہیں، وہ اعمال آپ نے ان میں سے کچھ سنا، کچھ رہ گئے، کبھی کسی اور مجلس میں اللہ نے موقع دیا تو بیان کریں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔ آخر میں وہی اعلان ہے جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں، جس طریقے سے ذوق اور شوق سے آپ اس جمعے کے درس میں آتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں پورا حال بھرا ہوا، کتنی خوشی ہو رہی۔ اسی طریقے سے کوشش کیا کریں کہ ہفتہ وار بھی ہماری تعلیمی اسبوعی ہماری کلاسز ہوتی ہیں، عقیدے کی کلاس ہے، حدیث کی کلاس ہے، ترجمہ تفسیر کی کلاس ہے، تو اس میں بھی آیا کہ عشاء کے بعد صرف آدھا گھنٹہ ہی کلاس ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یہ دین کی مجلس بڑی برکت والی مجلس ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کے فرشتے، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، تو ضرور اس میں شامل ہوا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Yes. हाँ कल मैं इंतजार कर रहा हूँ। बल्कि मुझसे एक साथी और भी पूछ रहे हैं, वो जॉर्मन वो पूछ रहे थे, मैंने कहा वो आएंगे पढ़ने के बाद, फिर आप आएंगे तो उन्होंने मुझसे नंबर भी मांगा, वल्लाह उनका काम है। अच्छा क्या एक तो एक साथी ने गिफ्ट किया, साथी ने एक तो गिफ्ट किया, थोड़ा सा लंबा नीचे से थोड़ा सा छोटा आ जाए उसी वक्त करवाऊँ मैं दे के नहीं हाथ के हाथ मान गया उसी मेरे पास सवारी नहीं, मेरे लिए आना की गड्डी गड्डी बस हम तो वैसे बच्चे चले गए नहीं तो गड्डी दिया लेकिन बहरहाल एक जरूरत है माशाल्लाह कई साल और फराज भाई क्या हाल है? खैरियत माशाल्लाह। उसमें ले गया करो ज़िया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या